السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس روئے زمین پر ہمیں پیدا کر کے ہمیں آپس میں مختلف رشتوں ناتوں میں جوڑ دیا ہے، اور یہ رشتہ ناتا نبھانا ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے، اور اس سے پہلے شریعت کا یہ حکم ہے جس کا رشتہ جس قدر قریب ہے اسے نبھانے کا حکم اسی قدر تاکیدی ہے، اور جیسے جیسے رشتوں میں دوری آتی ہے نسب کے حساب سے ویسے ویسے اس کے نبھانے کا انداز مختلف ہوتا ہے. لیکن رشتہ کو نبھانا، جو بھی رشتہ ہے اس رشتے کو نبھانا یہ شرعاً ضروری ہے. اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں متعدد مقامات پر اس کا حکم دیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے متعدد احادیث کے اندر اس کے فضائل کو واضح کیا اور اس بات پر روشنی ڈالی کہ اس کے نبھانے سے کس قدر دنیاوی اور اخروی فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو رشتہ اور ناتا یہ نبھانا سب سے پہلی اور بیسک بات یہ ہے کہ اسے نبھانا یہ شریعت کا حکم ہے. جو سورہ نساء کی جو آیت میں نے پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے جہاں خود کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، خود سے ڈرنے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، یعنی ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا. ان سب چیزوں کے بعد بیان کرنے کے بعد جو چیز محل شاہد ہے جو میں رکھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اس آیت کا وہ حصہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ لوگوں اس اللہ سے ڈرو تساءلون بہ، جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری سے ڈرو. یعنی رشتہ داری سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ رشتوں ناتوں میں جو بھی من مٹاؤ ہو، جو کچھ بھی اتار چڑھاؤ ہو، اس کے باوجود رشتے ناتے کو کاٹنے سے بچو، بلکہ رشتے ناتے کو نبھاؤ. جس طرح تم اللہ سے ڈرتے ہو اسی طرح اللہ سے اس معاملے میں بھی ڈرو کہ رشتے ناتے کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپسی دنیاوی مفاد کے خاطر ہم اسے چھوڑ دیں.
بلکہ اللہ نے کہا کہ جس طرح تم اللہ سے ڈرتے ہو اسی طرح اللہ سے اس معاملے میں بھی ڈرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں ہے، نگرانی کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر نگرانی کر رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ کون آدمی کس طرح رشتے ناطے کو نبھا رہا ہے. دوسری آیت سنی اللہ رب العزت والجلال نے سورہ نساء میں فرمایا. سورہ نساء کی آگے کی آیت اللہ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ اے لوگوں اب اللہ کی عبادت کرو. سب سے دیکھیے دین کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کرے. اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شامل نہ کرے. جہاں اللہ کی عبادت کی بات آ جائے سارے مخلوق کی اطاعت گویا کہ رشتے کے ساتھ. جو آیت کا اگلا حصہ ہے رشتے اور ناطے کے ساتھ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو. اس لیے کہ مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. کہ کسی مخلوق کے رشتے ناطے کو نبھانے میں آپ شرک میں اس کا ساتھ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت والجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ لوگوں کو یہ بتلا دیجئے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. کسی بھی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری خالق کے نافرمانی میں نہیں کی جا سکتی. کہ آپ خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ خالق کی اطاعت میں ہی مخلوق کی اطاعت ہے. آپ مخلوق کی اطاعت اسی وقت کریں گے جب وہ خالق کے موافق ہو. اگر وہ خالق کی نافرمانی کر رہا ہے تو آپ مخلوق کی اطاعت اس میں نہیں کریں گے. تو اللہ نے اس آیت میں پہلی بات یہ بتلائی کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وبالوالدین احسانا. اور اس کے بعد سب سے بڑا حکم بتایا گیا کہ اطاعت، کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اللہ کی عبادت کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ والدین کا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں جو باعث اور سبب بنے ہمارے اس دنیا میں آنے کے. تو اللہ نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور قرآن میں دوسری آیت میں بھی اس کی نظیر اور مثال ملتی ہے کہ وہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے حتمی، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، یقینی اور تاکیدی حکم ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. بزرگوں اور دوستوں، یہ اتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور شرک کے نفی کے ساتھ رشتہ داری کے نبھانے کا حکم دیا. اور یہ بیان کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. جس طرح اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے، اوامر و نواہی کو بجا لانا ضروری ہے، اسی طرح اس کے بعد اللہ نے آگے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. بلکہ اس سورہ اسراء کی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. کہ لوگوں یہ سن رکھو کہ اگر ان میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائے تمہارے سامنے تمہارے والدین، تو تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا تعلق، اس طرح کا تعلق قائم رکھو کہ تم انہیں تعامل کرتے ہوئے ان کے ساتھ میل جول اس طرح رکھو کہ تم انہیں اف تک نہ کہو. یعنی یہ سب سے نیچا درجہ ہے کہ آدمی کسی سے تنگ آ جاتا ہے، کسی کے بعد ناگوار لگتی تو وہ اف کہہ دیتا ہے. اللہ نے کہا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کہا کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تم انہیں اف کہو. ڈانٹنا اور پھٹکارنا یہ تو اس سے بہت آگے کی بات ہے. اللہ نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. نہ تو انہیں ڈانٹو ڈپٹو، نہ تو انہیں پھٹکارو. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. بڑی اچھی نرم گفتگو کرو ان سے. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. انہیں ان کے سامنے اپنا بازو بچھا کے رکھو. جو ضرورت ان کی ضرورت کو پوری کرو. ان سے گفتگو ایسی کرو جو ان کے دلجوئی کا باعث ہو. ایسی گفتگو کرو. بڑھاپے میں آدمی کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے، اس کے ساتھ کچھ اچھے بول بولے جائیں، اس سے اس کے دل میں سکون ملتا ہے. آپ بیٹھیے، وقت دیجیے. یہ بھی رشتہ داری کو نبھانے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے
کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ وقت دیجیے۔ آج سوشل میڈیا کے اس دور نے لوگوں کی زندگی کو بالکل صحیح راستے سے ہٹا دیا ہے۔ جب ہم گھر میں آتے ہیں، جب ہمارے پاس فارغ اوقات ہوتا ہے تو ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے، ہم اسی میں لگے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس موبائل میں ڈھیر سارے اپلیکیشن، اور ان اپلیکیشن کو ٹائم دینا، ان ایپس کو ٹائم دینا، سوشل میڈیا پر وقت گزارنا، یہ گویا کہ ہمارے زندگی کا ایک جزء لا ينفک ہو گیا ہے، ایک ایسا حصہ ہو گیا جسے نبھانا ضروری ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں کو میں خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ یہ والدین کی یہ نعمت دوبارہ نہیں ملنے والی ہے۔ آپ اس کی قدر کیجئے، آپ ان ذات کی قدر کیجئے کہ جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو کوئی ایسی ذات اور ایسی ہستی نہیں ملنے والی ہے۔ اس لیے آپ ان کے ساتھ وقت دیجئے۔ آپ کا ان کے ساتھ بیٹھنا یہ عبادت ہے۔ اللہ نے اسی لیے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی کام کا حکم دیتا ہے، یہ عبادت ہے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، یہ سوچ کے بیٹھیے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی وصیت ہے، یہ اللہ کی وصیت ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ عبادت جس طرح کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اسی طرح اللہ کی یہ وصیت، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور حسن سلوک کا یہ بڑا حصہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ وقت دیں، ان سے اچھی باتیں کریں، نرم گفتگو کریں، ان کی ضروریات کو پوری کریں۔ تو اللہ نے سب سے بڑا حکم یہ دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، متعدد حدیث، ایک دو حدیث نہیں، بہت ساری حدیثیں، کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، کون سا عمل سب سے برتر ہے؟ آپ نے یہ پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ من حق الناس بحسن صحبتی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے ہماری زندگی میں؟ آپ نے فرمایا امک امک امک، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا پھر کون؟ آپ نے کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا پھر کون؟ آپ نے کہا تمہارے باپ، آپ کے والد۔ تو والدین دونوں آپ کے حسن سلوک کے یہ حقدار ہیں، اور یہ شریعت کا حتمی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد یہ والدین کی باتیں ہو گئی، اس کے بعد اگلا مرتبہ جو اس کے بعد کی جو رشتہ داری ہے، اللہ نے فرمایا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل، سب کا نقشہ کھینچا گیا، سب کے بارے میں بتلایا گیا کہ جو دور کے رشتہ دار ہیں، جو قریب کے رشتہ دار ہیں، جو پڑوسی ہیں رشتہ دار ہیں، جو پڑوسی اور رشتہ دار نہیں ہیں، سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ اور سارے رشتہ داری میں یہ کہا گیا کہ ان کو جوڑ کے رکھو۔ کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں مستقل ابواب، مستقل چیپٹرز، مستقل ہیڈنگ قائم کی ہے، باب صلۃ الارحام۔ باب صلۃ الارحام، صلہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں وصل یصل، مطلب ملانا، اور ارحام کا مطلب ہوتا ہے یہ رحم سے مشتق ہے۔ رحم کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ، بعض لوگ کہتے ہیں رحم یعنی وہ جگہ جہاں سے ولادت ہوتی ہے، یا رحم رحمان سے مشتق ہے جو اللہ کا نام اور اس کی صفت ہے۔ تو صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ملانا کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں داخل ہیں۔ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، آپ اس سے سلام کریں، کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، آپ خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملیں، کوئی آپ کا رشتہ دار ہے وہ ضرورت مند ہے، آپ اس کی ضرورت کو پوری کریں۔ یہ ساری چیزیں صلہ میں آتا ہے، رشتہ داری کو جوڑنے کے قبیل سے آتا ہے۔ اور ارحام کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی رشتہ دار ہیں آپ کے، چاہے وہ ایسے رشتہ دار ہوں جو وراثت میں حصہ پانے والے ہوں، یا ایسے وہ رشتہ دار ہوں جو جس سے آپ کی عورتوں کا پردہ ہو، یا ایسے رشتہ دار ہو جو آپ کے محرمات میں نہیں آتی، عورتوں کا پردہ نہ ہو، لیکن اگر رشتہ داری بن رہی ہے ان سے تو رشتہ داری کو جوڑ کے رکھا جائے، رشتہ داری کو جوڑ کے رکھا جائے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جو 2 آیت میں نے ابھی تک پڑھی، ان دونوں آیتوں میں اللہ نے یہی کہا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رشتہ داروں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری آیت میں یہ حکم دیا گیا، دوسری آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، رشتہ داری کو جوڑ کے رکھو، جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے رشتے ناطے کو جانو اور جان کر نبھاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کے متعدد فوائد اور فضائل گنایا ہے۔ آپ نے متعدد فضائل اس کے گنائے کہ رشتہ داری کو آدمی نبھائے۔ پہلے تو اس کا حکم آپ نے بتلایا، وعید بتلائی کہ اگر آدمی نبھائے گا تو یہ ہوگا اور نہیں نبھائے گا تو کیا ہوگا۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حدیث ترغیب میں ہے کہ اگر آدمی نبھائے گا تو کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا،
یہ رشتہ داری کو نبھانے کا، صلہ رحمی کا پہلا بڑا فائدہ آپ نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ لوگوں یہ سن رکھو کہ جو آدمی اگر یہ پسند کرتا ہے ان یبسط له فی رزقہ، کہ آج لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں کہ رزق میں تنگی ہے، کساد بازاری کا بازار گھر میں ہے، لوگوں کا کاروبار چل نہیں رہا ہے، جتنے دنیاوی اسباب ہیں اس کو اپنانے کے ساتھ ساتھ جو شرعی اسباب ہے، جن اسباب کو اختیار کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، ان اسباب کو بھی ہم جانیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے ایک سبب اس حدیث کے اندر گنایا اور سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ یبسط له فی رزقہ، کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، رزق کے پھیلے، کاروبار پھیلے، ترقی ہو اس میں، اور دوسرا فائدہ آپ نے بتلایا کہ وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کے اجل میں تاخیر ہو، اس کی زندگی لمبی ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کیسے لمبی ہوگی؟ دیکھیے زندگی لمبی ایسے ہوگی کہ اس کی عمر تو جتنی اللہ نے لکھ دی ہے اتنی ہوگی، لیکن یہ بھی پاسبل ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے یہ لکھا ہو کہ اگر یہ آدمی رشتہ ناتا نبھائے گا، اپنے رشتہ داری کو جوڑ کے رکھے گا تو اس کی عمر 65 سال ہوگی مثال کے طور پر، اور اگر رشتہ داری کو نہیں نبھائے گا تو اس کی عمر 55 سال ہوگی۔ ممکن ہے ایسا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سبب رکھا تھا کہ اگر اس سبب کو وہ اپنائے گا تو اس کی عمر اتنی ہوگی، اور نہیں اپنائے گا تو اتنی ہوگی۔ دوسرا یہ مطلب ہو سکتا ہے جو ابن حجر نے اور امام نووی نے ذکر کیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ 60 سالہ زندگی میں 80 سالہ عمر کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑے بڑے صحابہ گزرے جن کی عمر 32 سال 35 سال ہوئی تھی، لیکن 32 سال 35 سال کی زندگی میں انہوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیا جو آج 80 سال کی عمر میں کوئی نہیں کر سکتا ہے، چاہے عبادت گزاری کے پرپس سے ہو، یعنی عبادت کا ان کا جو انداز تھا 30 سالہ 32 سالہ زندگی میں، وہ آج 80 سالہ زندگی میں لوگوں کا نہیں ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی تھے جن کے وفات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اہتزت عرش الرحمن، کہ آج اللہ کا عرش ہل گیا ان کی وفات پر۔ وشہد له 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتوں نے ان کی جنازے میں شرکت کی۔ کیا آپ کو خبر ہے کہ ان کی عمر کتنی تھی؟ ان کی عمر صرف اور صرف 32 سالہ عمر تھی، 32 سال 32 ایئرس اونلی۔ 32 سالہ زندگی میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور ان کی وفات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آج ایسے بندے کی وفات ہوئی ہے کہ ان کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا اور 70,000 فرشتوں کو بھیجا گیا ان کے جنازے میں شرکت کے لیے۔ یہ کیا یہ فائدہ ہے؟ یہ اس پر 32 سالہ زندگی میں انہوں نے ایسا کون سا عبادت گزاری کا کام کیا تھا جس کے بعد اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے یہ بشارت دی گئی۔ تو یہ رزق میں برکت اور یہ عمر میں برکت کا ایک نمونہ ہے، اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، کشادگی ہو، تو وہ رشتہ داری کو جوڑے، عمر میں برکت ہو، عمر میں اچھا کام کرنے کی زندگی میں توفیق نصیب ہو تو وہ اپنے رشتے ناطے کو جوڑ کے رکھے۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسری حدیث سنیے، دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یزید فی العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء، کہ آدمی کے قضاء و قدر کو ٹالنے والی کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے، اور اگر آدمی کے عمر میں کوئی چیز اضافہ کرنے والی ہے تو وہ بر ہے، نیکی ہے، اور نیکی میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ آدمی رشتہ ناطہ جوڑ کے رکھے۔ قضاء و قدر کو ٹالنے کے پیچھے بھی وہی مسئلہ ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا کہ یہ دعا کرے گا تو یہ مصیبت اسے نہیں پہنچے گی، یہ دعا کرے گا تو اس کے عمر میں برکت ہوگی، یہ دعا کرے گا تو اس کے عمر میں اچھا کام کرنے کا اس کے زندگی میں توفیق نصیب ہوگی، اور اگر دعا نہیں کرے گا اس کے زندگی میں ان سب کاموں کے توفیق نہیں ملے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ اگر کوئی چیز زندگی میں اضافہ کرنے والی ہے، زندگی میں برکت لانے والی ہے تو وہ بر اور احسان، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی، یہ سب چیزیں آدمی کے زندگی میں برکت لانے والی چیزیں۔ تیسری حدیث سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا
کہ تعلموا من انسابکم، کہ لوگوں اپنے حسب نسب کو جانو. بہت سا آج ایسا رشتہ ناتا ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ تعلموا من انسابکم، لوگوں اپنے نسب کو جانو، اپنا نسب نامہ جانو. یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے. اس پر جن لوگ، بہت سارے محدثین نے اس پر کتابیں لکھی ہے، اور آج بھی کچھ لوگ کتاب لکھ رہے ہیں جو اس میں رشتے ناتے ایک قبیلہ اور خاندان کے لوگوں کی ساری شاخوں کو جمع کیا گیا ہے. یہ نبی کا حکم ہے. آپ نے فرمایا کہ تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، لوگوں رشتے ناتے کو جانو. ما تصلون به ارحامکم، جاننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اس کے ذریعے سے رشتے کو جوڑو گے. جب تم جانو گے کہ یہ ہمارے خاندان کے بندے ہیں تو آپ ان خاندان کے بندوں سے ملو گے. ملنے کے ساتھ ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا. ما تصلون به ارحامکم، اور جب رشتہ جوڑو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اسی حدیث میں آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فإن صلة الارحام محبۃ فی العہد، اس لیے کہ رشتے جوڑنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. جب آپ دوست رشتہ جوڑیں گے، ملاقات کریں گے، ان کی مدارات کریں گے، خاطر کریں گے، مہمان نوازی کریں گے، دعا سلام رکھیں گے، تو کیا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگا، آپس میں محبت پیدا ہوگی. وَمَسْرَعَةٌ فِي الْمَالِ، دوسرا فائدہ اس حدیث میں آپ نے یہ بیان کیا کہ وَمَسْرَعَةٌ فِي الْمَالِ، مال میں کشادگی پیدا ہوگی. اور تیسرا فائدہ اس حدیث میں آپ نے یہ بتلایا کہ مَنْسَعَةٌ فِي الْأَثَرِ، کہ عمر میں تاخیر ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی. تو یہاں پہ حکم دیا گیا کہ دو چیزوں کا حکم دیا گیا، اور اس کا تین فائدہ گنایا گیا کہ تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، حسب نسب کو جانو جس سے رشتہ و ناتا کو جوڑ کے رکھو گے. فائدہ اس کا تین ہوگا. پہلا تو یہ ہوگا کہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اس سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا، اور اس سے رشتہ ناتا خاندان میں محبت کا سما پیدا ہوگا. آپس میں لوگ ایک دوسرے سے جڑ کے رہیں گے. جہاں ایک دوسرے کی خاطر مدارات، ایک دوسرے سے دعا سلام رکھا جاتا ہے، رشتہ کو نبھایا جاتا ہے، تو سارے لوگوں کے بیچ میں محبت کا سما ہوتا ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا بڑا فائدہ بتلایا. ایک دوسرا فائدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اور اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ آدمی رشتے ناتے کو جوڑ کے رکھے. آدمی بہت بڑا صوم و صلات کا پابند ہو، آدمی ظاہری دینداری کا بہت بڑا پیکر ہو، لیکن آدمی اپنے رشتے ناتے کو نبھانے میں کچا ہو، تو یہ معاف کیجئے، یہ اس کے ایمان میں کمی اور کھوٹ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داری کو جوڑ کے رکھے. اگر آدمی صوم و صلات کا پابند ہے اور رشتہ داری کو نہیں نبھا رہا ہے، اسے کاٹ کے رکھے ہوئے، تو اسے اپنے گریبان میں نظر ثانی کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے زندگی کے طرز میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے کہاں کمی رہ جا رہی ہے. اس لیے کہ یہ اس کے ایمان کا ایک حصہ ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا. ایک فائدہ یہ، ایک بڑا فائدہ یہ جس کو تاریخ نے بھی ثابت کیا اور قرآن کی آیت ہے کہ آدمی رشتہ داری کو نبھانے سے اس کی گناہ کی معافی ہوتی ہے. گناہ کی معافی ہوتی ہے. دیکھیے آدمی آج یہ ماحول بہت ہے کہ آدمی اپنی انا کی خاطر، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے اس موقع پر جب ہم نے جانوروں کو قربان کیا تو ہم اپنی انا کی قربانی کر کے اپنے رشتے ناتوں کو جوڑیں. اپنی انا کی، آج انانیت کی خاطر رشتے ناتے کو کاٹنا عام ہے. ہم ایسے ہیں، ہم کیوں جھکنے جائیں؟ ہمارے اندر کون سی کمی یا کھوٹ ہے کہ ہم اپنے فلاں کے سامنے جھکیں؟ معاف کیجئے، یہ اسلامی انداز نہیں ہے. معاف کیجئے، یہ اسلامی انداز نہیں ہے. ہم اپنی انا کو جھکا کر اگر کسی سے رشتے ناتے کو جوڑ رکھیں تو یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے. اللہ رب العزت والجلال نے یہ حکم دیا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ جو صاحب حیثیت ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جو صاحب حیثیت ہے جنہیں اللہ نے نوازا ہے، وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، کہ وہ رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، محتاجوں کو نہیں دیں گے، وہ اس کی قسم نہ کھائیں.
جو صاحب حیثیت ہیں اگر کوئی بات ناگوار گزری تو وہ قسم کھا لیتے کہ ہم ان کو نہیں دیں گے، ہمارے پیسے پر یہ چل رہے ہیں، ہمارے ٹکڑوں پر یہ پل رہے ہیں، اور ہمارے ہی انانیت میں ہمیں ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسی قسم نہ کھاؤ۔ صحابہ کرام کی زندگی، صحابہ کرام نے نمونہ پیش کیا کہ انانیت کو، اپنی انا کو کیسے قربان کرنا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نبی کی بیوی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المومنین ہیں، جو امت میں ہم سب کی ماں ہیں، منافقین نے انہیں بھی نہیں بخشا، منافقین نے انہیں بھی نہیں بخشا، ان کے عزت کو اچھالا، ان کے عزت کو اچھالا اور ان پر تہمت لگائی، اور ان پر جب تہمت لگائی تو سادہ 9 مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے، اور اس میں ایک مسلمان جو منافقین کے پروپیگنڈوں میں شامل ہو گئے تھے، ان میں ایک کا نام تھا حضرت مصطح بن اساسہ، حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصطح بن اساسہ بھی بیچارے سیدھے سادے مسلمان تھے، وہ بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن لوگوں نے تہمت لگائی اس میں یہ بھی شامل ہو گئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلط کام کیا تھا۔ دیکھو، ایک بیٹی کے اوپر، ایک باپ کی بیٹی کے اوپر، وہ بھی جو ام المومنین ہے، نبی کی بیوی ہے، جب ان کے اوپر تہمت لگے گی تو تکلیف تو ہوگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیف ہوئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھائی کہ اب ان کو میں کچھ دوں گا نہیں۔ بیچارے غریب آدمی تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیسے والے آدمی تھے، انہیں دیا کرتے تھے اور ان کے پیسوں سے وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ منافقین کے پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الٹی باتیں کہہ دی۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، کہ کوئی صاحب حیثیت یہ قسم نہ کھائے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو دے گا نہیں، محتاجوں کو دے گا نہیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ گناہیں سب کے پاس ہے، معافی کا اسباب ڈھونڈنا یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر فرما دیا کرو۔ کہتے یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور، ہم یہی پسند کرتے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم یہی پسند کرتے کہ اللہ ہمیں معاف کر فرما دے۔ تو یہ رشتہ داری کو جوڑنا، یہ رشتہ داری کو صرف جوڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے یہ فائدہ ہے کہ ہمارے گناہوں اور ہمارے سیئات کو مٹانے کا باعث ہے۔ چوتھا فائدہ یہ کہ یہ اللہ کی جانب سے رحمت کا پروانہ ہے، رحمت کی دعائیں مل رہی، آپ رشتے ناطے کو نبھا رہے۔ یہ رشتہ داری، یہ جو مشتق ہے رشتہ داری کا نام، میں نے شروع کرتے ہوئے بات یہ کہی تھی کہ یہ رحمان کے لفظ سے مشتق ہے۔ رحمان یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ الرحم معلقۃ بالعرش، جو رشتے ناطے کو نبھاتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا موجب قرار پاتا ہے۔ رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ وصلنی من وصلہ اللہ وقطعنی من قطعہ اللہ، کہ رشتہ داری وہ عرش سے لٹکی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ اللہ تو اس پر اپنی رحمت برسا، اسے جوڑ کے رکھ، جو مجھے جوڑ کے رکھتا ہے، اور جو مجھے نہیں جوڑ کے رکھتا ہے، جو مجھے کاٹ کے رکھتا ہے، تو اسے بھی کاٹ دے، اس پر اپنی لعنت برسا۔ جو مجھے نہیں جوڑ رہا ہے، جو مجھے کاٹ کے رکھ رہا ہے، تو اس پر اپنی لعنت برسا۔ تو یہ رشتہ داری کو جوڑنا یہ زندگی میں باعث رحمت ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور رشتہ داری کو کاٹنا یہ زندگی میں باعث لعنت ہے۔ اور ایک بڑا نقصان اس کا کیا ہے؟ ایک بڑا نقصان یہ کہ رشتہ داری کو کاٹنے والا ابتدائی وقت میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ ابتدائی وقت میں ایسا نہیں کہ وہ بہت بڑا نیکوکار ہے اور وہ رشتہ داری کو کاٹ کے رکھے وہ تو اپنے نیکی کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، جنت میں رشتہ داری کو کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی جو آدمی رشتہ داری کو کاٹ کے رکھتا ہے وہ بغیر جہنم میں اپنی صفائی ستھرائی کیے ہوئے بغیر وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یعنی جہنم میں جائے گا، اسے عذاب ہوگا،
اس کے بعد ہی وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ ساری نیکی کر رہے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، دوسری نماز دوسری عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ رشتہ داری کو کاٹ کے رکھے ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وعید آپ کے اوپر صادق آ رہی ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، جنت میں رشتہ داری کو کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے سخت وعید سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت ساری گناہیں ہیں، بہت ساری گناہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں چھوڑ دیتا ہے کہ جب یہ آخرت میں آئے گا تب اس کا حساب و کتاب ہوگا، لیکن دو گناہیں ایسی ہیں جس کا مواخذہ دنیا میں ہی ہوتا ہے، دو گناہیں ایسی ہیں جس کا مواخذہ دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من ذنب احرى ان يؤجل الله له بصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البر وقطيعة الرحم، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ دو گناہیں اس بات کی حقدار ہیں، دو گناہیں اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جائے، آخرت میں بھی ملے گی، لیکن آخرت کے ساتھ وہ گناہیں اس بات کی حقدار ہیں کہ اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جائے۔ وہ دو گناہیں کیا ہے؟ وہ دو گناہیں کون سی ہے جس پر اسے دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ البغی وقطیعۃ الرحم، دو ایسی گناہیں جس کی سزا دنیا میں فوراً مل جاتی ہے، عام طور سے رشتہ داری کو کاٹنے والوں کا انجام دیکھا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آدمی زیادہ مستحق ہے کہ اسے دنیا میں بھی سزا ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ من البغی، ظلم و زیادتی، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے سے اسے دنیا میں ہی سزا ملے گی، وقطیعۃ الرحم، اور رشتہ داری کو کاٹنا، یہ دو ایسی گناہیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی سزا اسے دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں تو ملے گی، مع ما يدخر له في الآخرة، آخرت میں جو اس کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں اس کے لیے جو جلدی سزا مقرر کر دی گئی وہ اس گناہ کی وجہ سے کہ وہ رشتوں کو کاٹ کے رکھے ہوئے۔ دیکھیے، اندازہ کیجئے کس قدر سخت وعید ہے کہ ہم جسے معمولی سمجھتے ہیں، چلو وہ نہیں ملا رہا ہے ہم سے سر، وہ ہم سے سر ملائے گا تب ہم ملائیں گے، وہ ہم سے سلام کرے گا تب ہم سلام کریں گے، ہم اپنی انانیت کو قربان کرنے والے نہیں ہیں۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو میں نبھاتا ہوں، میں آگے آتا ہوں لیکن وہ ہمیشہ پیچھے رہتا ہوں۔ ایک صحابی نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میرے ایسے بھی رشتہ دار ہیں کہ میں آگے بڑھتا ہوں لیکن میں ہی بڑھتا ہوں، وہ کبھی نہیں آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ تم جب تک ایسا کرتے رہو گے، تم جب تک پہل کرتے رہو گے، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ فِي وُجُوهِهِمْ، تو گویا کہ تم ان کے منہ میں راکھ ٹھونس رہے ہو، راکھ ڈال رہے ہو، تم ایسا کرتے رہو، تم ان کے منہ میں راکھ ڈالتے رہو، وہ بھلے ہی تمہارے قریب نہیں آ رہے، تم سے ہمیشہ وہ ٹیڑھے رہتے ہیں، ہمیشہ تنک کر رہتے ہیں، نبھانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن آپ نبھانا چاہتے ہیں۔ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ فِي وُجُوهِهِمْ، تو گویا کہ تم ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو۔ تو آپ نبھائیے، آپ آگے بڑھیے، آپ دنیا اور آخرت کے کامیابی سے، فلاح سے ہمکنار ہوئیے، دنیاوی اور اخروی فوائد سے ہمکنار ہوئیے۔ اس کے کچھ بڑے بڑے سبب ہیں جس کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ عام طور سے گھروں میں کیوں نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے، کیوں رشتہ ناتا کا کٹتا ہے۔ دیکھیے، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن جو بڑے بڑے سبب مجھے سامنے نظر آتے ہیں اس میں ایک بڑا سبب حسد، ایک بڑی سبب حسد ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ نوازتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ جب آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ تقسیم اللہ کی جانب سے، کسی کو زیادہ دینا، کسی کو دولت و ثروت ملنا، کسی کو نہ ملنا، کسی کو دنیاوی نعمتیں ملنا، کسی کو کم ملنا، یہ کس کی جانب سے؟ یہ اللہ کی جانب سے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب آدمی یہ سمجھے گا کہ اسے ملا ہے مجھے نہیں ملا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، تو وہ اس پر راضی رہے گا، وہ اعتراض نہیں کرے گا، وہ اس سے جلے گا نہیں، بلکہ وہ یہ سوچے گا اللہ نے جب دیا ہے تو ہمیں رشتہ نبھانا ہے، چاہے اس کے پاس ہو میرے پاس نہ ہو، چاہے اس کے پاس جو ہے میرے پاس نہیں ہے، لیکن رشتہ ہے، رشتہ نبھانا ہے۔ اس پر حسد کیسی، اس پر جلن کیسی؟ لیکن جب آدمی یہ ہمیشہ جلن میں رہے گا، جب حسد میں رہے گا، تو یہ آپ کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ نہ تو آپ دنیا میں سکون سے کبھی رہیں گے اور آخرت میں آپ کی نیکیاں ساری ضائع ہیں۔ الحسد یأکل الحسنات،
الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یہ حسد یہ آپ کی ساری اچھائیوں کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہے. کما تأکل النار الحطب، جیسا کہ یہ آگ یہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ویسے ہی حسد یہ ساری آپ کی اچھائیوں کو ختم کر دیتی ہے. تو آپ اللہ کی تقسیم پر راضی رہیے، آپ اللہ کی تقسیم پر راضی رہیے. حسد جلن کو اپنے دل سے نکال پھینکیے، آپ کا رشتہ نبھانا آسان ہو جائے گا. دوسری بڑی وجہ جس کی محرک گھر کی عورتیں ہیں، چغل خوری، ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، یہ رشتوں ناتوں کو کاٹنے کا ایک بڑا سبب ہے. عورتیں مردوں کے کان میں غلط باتیں ڈالتی ہیں. وہ ایسی ہے، اس نے ایسے کیا ہے، وہ فلاں کی بیوی ایسے کہہ رہی ہے، اس نے تو فلاں جگہ مجھ سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے ایسے کیا، اس نے میری طرف نہیں دیکھا. بھائی آپ کو اللہ رب العزت والجلال نے قوام بنایا ہے، قوام ہے. آپ مردوں کو قوامیت دی گئی ہے، فیصلہ کرنے کا سینس آپ کو ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کی عورتیں کیا کہہ رہی ہے، وہ کتنی مبنی برحق باتیں کر رہی ہے، کتنی غلط باتیں بیان کر رہی ہے. آپ جج، آپ فیصلہ کیجئے، آپ دیکھیے کہ کتنی باتیں سچ ہو سکتی ہے. آپ اپنے تئیں اس کی نگرانی کیجئے، آپ انکوائری کیجئے، دیکھیے وہ صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے. آپ آنکھ بند کر کے گھر کی عورتوں کی باتوں پر جب اعتماد کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر رشتے ناتے گئے، پھر آپ کو نبھانا کافی مشکل ہے. نبھانا ہے، آپ خود انکوائری کیجئے. ان ایسی باتوں سے جو باتیں غلط ہو سکتی ہیں ان باتوں سے بچیے. تو یہ بڑے بڑے کچھ سبب ہیں جو نقصان پیدا کر رہے ہیں سماج میں، اور جو نقصان ڈال رہے ہیں، جس سے رشتے ناتے کٹ رہے ہیں، جو ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا تھا کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے کہ جب زمین میں تمہیں کچھ اقتدار مل جائے، کچھ قوت مل جائے، زمین میں خلافت مل جائے، تو تم ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فتنہ و فساد پیدا کرنے لگو. وتقطعوا ارحامکم، اور تم رشتے ناتے کو کاٹ دو. تو یہ بھی سن رکھو کہ جو اپنے اقتدار کے نشے میں رشتے ناتوں کو کاٹ دیتا ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت برسائی ہے. جو اپنے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر رشتوں ناتوں کو کاٹتے ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت برسائی ہے، اور انہیں اللہ نے اندھا بہرا کر دیا. انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. اس لیے بزرگوں اور دوستوں، آخری بات یہی ہے کہ ہم رشتوں اور ناتوں کو جانیں. تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم، اور ان رشتوں ناتوں کو جان کر نبھائیں. جو چیزیں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے رشتوں ناتوں کو نبھانے میں، ان رکاوٹ کو دور کیجیے. جو آپ کا سنس ہے، آپ کو اللہ نے گھر کا حکم بنایا ہے، فیصل بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، آپ دیکھیے اپنے سنس کا استعمال کیجیے اور استعمال میں لا کر رشتے ناتے کو نبھائیے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی کا باعث ہے. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں رشتوں اور ناتوں کو نبھانے والا بنا. رب العالمین جہاں بھی برائیاں ہیں تو ان برائیوں کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے دلوں میں جو گندگی ہے، جو آلودگی ہے بار الہ، تو ان گندگیوں کو، ان آلودگیوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے. ان گندگیوں کو، ان آلودگیوں سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے. رب العالمین جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کر دے. رب العالمین جب ہمارا اس جہان فانی سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.